کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس ضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ اور یا رسول اللہ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، اے سب سے گنبد میں آرام فرمانے والے آقا، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود۔ اور کام وہ لے لیجئے جو تمہیں راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں، آئیے اس پر کچھ نقشائی کرنے سے پہلے، کچھ گفتگو کرنے سے پہلے سب سے گنبد میں آرام فرمانے والے آقا، بے سہاروں کا سہارا، ہم غریبوں کا ماوا، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، سیاح لامکان، مالک انس و جان، حضور نبی کے اعظم، رحمت اعظم، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ علی جامع محبت بھری انداز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور آل نبی اور نبی کے بارگاہ میں محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ نے درود پاک پڑھ لیا، فکر کو تازگی مل گئی۔ درود پاک پڑھ لیا، ذہن کو تازگی مل گئی۔ درود پاک پڑھ لیا، زبان کو طہارت مل گئی۔ درود پاک پڑھ لیا، قلب کو استقامت مل گئی۔ درود پاک پڑھ لیا، زندگی کو زندگی مل گئی۔ یہ عظیم نعمت ہے پیارے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ یہ عظیم نعمت ہے کہ جو ہمارے علماء، مشائخین، اکابرین، اولیاء دین یہ جو ہم سے کہتے ہیں کہ سنو، جب کوئی کسی کام کی ابتدا کرو درود پاک پڑھ لیا کرو، پھر اس کی انتہا کرو درود پاک پڑھ لیا کرو، جب کوئی چیز بھول جاؤ درود پاک پڑھ لیا کرو، پھر یاد آ جائے درود پاک پڑھ لیا کرو، کسی غم میں مبتلا ہو جاؤ درود پاک پڑھ لیا کرو، پھر خوشی ہو جائے درود پاک پڑھ لیا کرو۔ یہ عظیم نعمت ہے پیارے، یہ جو ہمارے علماء، مشائخین، اکابرین، اولیاء دین یہ جو ہم سے کہتے ہیں، یہ لوگ نادان نہیں ہیں۔ اگر نادان ہوتے تو رب کے محبوب ہوتے، اگر نادان ہوتے تو رب کے حبیب ہوتے، اگر نادان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی التجا پیش کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی دعا کو پیش کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمناؤں کو پیش کرنی ہے، تو سنو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے تو سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیا کرو، پھر اپنی دعا کو پیش کر لیا کرو، پھر درود پاک پڑھ لیا کرو۔ یہ جو ہمارے علماء، مشائخین یا جو ہمیں تربیت دیتے ہیں، یہ لوگ نادان نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر
جب کسی بندے مومن کی زبان سے درود پاک کے کلمات نکلتے ہیں تو فرشتے اس درود پاک کے کلمات کو چن لیتے ہیں، فرشتے اس درود پاک کے الفاظ کو زمین سے اٹھا دیتے ہیں۔ جو ہمیں ہمارے مشائخین اور اکابرین جو ہمیں تربیت دیتے ہیں وہ یہ دیے ہیں کہ پہلے درود، پھر دعا، پھر درود، تاکہ فرشتے جب آپ کے درود کو اٹھانے کے لیے آئے، فرشتے جب آپ کے درود کے الفاظ کو اٹھانے کے لیے آئے تو دو درود کے بیچ میں رکھے بھی آپ کو دعاؤں کے بھی اٹھاتے چلی جائے۔ یہ عظیم نعمت ہے پیارے۔ درود پاک کی فضیلت بہت ساری ہے جس کو بیان کرنا میری زبان عاجز و قاصر ہے۔ حضرات محترم، ابھی میں نے خطبہ رسول اللہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول، اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اس امر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرو۔ حضرات محترم، آپ قرآن حدیث کے مطالعہ کیجئے تو بے شمار احکام ملیں گے، لیکن کہیں یہ نہیں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے مومن، اللہ عبادت کرتا ہے تم بھی کرو۔ آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، کہیں یہ نہیں ملے گا اللہ روزہ رکھتا ہے تم بھی رکھو، کہیں یہ نہیں ملے گا اللہ زکوٰۃ دیتا ہے تم بھی دو، کہیں یہ نہیں ملے گا اللہ خیرات کرتا ہے تم بھی کرو، کہیں یہ نہیں ملے گا اللہ روزہ رکھتا ہے تم بھی رکھو، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ اللہ عبادت کرتا ہے تم بھی کرو۔ لیکن جب باری آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی، جب باری آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے فعل کا ذکر کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے کام کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرو۔ محترم حضرات، دنیا میں بہت سے کام ایسے ہیں کہ ہم بندے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، اور بعض کام ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ مثال ایگزامپل یہ ہے کہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ موت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ اور بعض کام ایسے ہیں کہ ہم امتی کرتے ہیں، ہم گناہگار امتی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ خیرات ہم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ عبادت ہم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ فرما برداری ہم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اگر کوئی کام ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، اس کے فرشتے کرتے ہیں اور اپنے بندوں کو بھی کرنے کا حکم دیتا ہے، تو وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نذرانہ پیش کرنے کی۔ حضرات محترم، آپ یہ نہ سمجھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کے محتاج ہیں، بلکہ بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت درود شریف پڑھا جا رہا تھا جب ہمارا وجود نہ تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت درود شریف پڑھا جا رہا تھا جب آپ کا وجود نہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت درود بھیجا جا رہا تھا جب دنیا کی کوئی چیز نہ تھی اور یہیں تک محدود رہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت درود بھیجا جائے گا جب ہمارا اور آپ کا وجود نہ رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت درود شریف بھیجا جائے گا جب زمین و آسمان کا وجود نہ رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت درود بھیجا جائے گا جب شمس و قمر کا وجود باقی نہ رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت درود بھیجا جائے گا جب فرشتوں کا وجود نہ رہے گا۔ اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، دنیا کی ہر چیزیں فنا ہو جائے گی، اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے
وہ رب کائنات کی ذات ہے، وہ رب کائنات کی ذات ہے، اور درود پڑھنے والا خود رب کائنات ہے۔ تو بھلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا بند ہوگا؟ کبھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کو محتاج نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کے محتاج نہیں ہے۔ حضرات محترم، ہمیں چاہیے کہ جب ہم کسی کام کی ابتدا کریں، جبکہ کسی نیک کام کی ابتدا کریں تو درود پاک پڑھ لیا کریں، پھر جب وہ انتہا تک پہنچ جائے درود پاک پڑھ لیا کریں۔ محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ حشر کے میدان میں جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ قریب ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ حضرات محترم، اب میں بس انہی چند باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور رب پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا پاک پروردگار عالم ہمیں بولنے اور سامعین کی سننے میں اگر کوئی لغزشیں ہوئی ہے تو اپنے محبوب کے صدقے معاف فرما کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔